سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة وسلام عليك يا رسول الله انظر حالنا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اسمع قولنا وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء معاذ الصابرين اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس خالق کائنات نے ہمیں دنیاوی کاروبار چھوڑ کر پاک جگہ یعنی مسجد شریف میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سننے کی اور سچ بتانے کی سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے معزز حضرات آپ کو بخوبی علم ہے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو موقع دیتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اب اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کی طرف ایسا توبہ کر لو کہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے اب یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں حق کا راستہ ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے اس کے بعد جب ملتا ہے جو ہمارے نظروں میں ہے وہ آقا کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ حق ہے اس کے بعد صحابہ کرام کا راستہ ہے اب انہی صحابہ کرام میں اپنی اپنی فضیلت رکھنے والے صحابہ کرام جن کو خلفائے راشدین سے جانا جاتا ہے ان میں سے خلیفہ اول جو صدیق اکبر ہیں
کہ توبۃ نصوحہ وہ ہے جو آگے کو نصیحت ہو جائے، لیکن ساتھ میں مثال فرمائی ہے کہ توبۃ نصوحہ کا یہاں پر یہ معنی لیا جائے کہ مومن بندہ جب توبہ کر لے، گناہگار بندہ جب اللہ سے توبہ کر لے تو اس طرح کر لے کہ جس طرح تن سے دودھ نکل کر واپس نہیں جاتا، یعنی وہ ایسی
اتنا ہی نہیں معزز حضرات، بنی اسرائیل کے دور میں، بنی اسرائیل کے اس دور میں ایک شخص تھا، بہت گناہگار شخص تھا، اس نے 100 قتل کیے تھے۔ کتنے کیے تھے؟ 100 قتل، قاتل کا شخص تھا، 100 قتل کیے، اور نیت صاف تھی، اللہ کے یہاں راستے میں چلا، اپنے گناہوں کو بخشنے کے ارادے سے چلا۔ جب آگے چلا تو اس کے راستے میں ہی اب نیکوکار لوگ اس بستی میں رہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس بستی میں رہا کرتے تھے۔ اس شخص نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں اور ان سے طلب کروں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے نیک بندوں کے صدقے سے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے یہاں قبیلے سے نکلا، گھر سے نکلا، اپنی بستی سے جوئی